اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الجاثیہ مکی سورت ہے، 4 رکوع 37 آیات 644 کلمات ہیں اور تقریباً 2800 الفاظ۔ سورہ جاثیہ گزشتہ سورۃ دخان کے بعد نازل ہوئی اسی ترتیب سے، اور 7 حوامیم اس میں سے یہ 6ٹھی صورت ہے۔ وہ 7 ترتیب وار صورتیں جن کی شروع میں حامیم ہے، ان کو 7 حوامیم کہتے ہیں۔ یہ 7 کی 7 مکی ہیں اور اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں جس ترتیب سے یہاں قرآن پاک میں موجود ہیں، اور ان میں بنیادی طور پر 4 بنیادی عقائد جو ہیں، توحید، رسالت، قیامت اور قرآن پاک کی حقانیت ذکر فرمائی گئی ہے۔ اور پچھلی صورت میں بنیادی عقائد 4 تھے، لیکن حساب کتاب، قیامت اور آخرت کے متعلق اور انذار جو ہے اس کا پہلو غالب تھا۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عقلی نقلی دلائل ذکر فرمائے گئے ہیں، اور رسالت کے ضمن میں، اور اسی طرح قیامت اور قرآن پاک کی صداقت کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ یہاں شروع میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک محکمات جن کے معنی مطالب بالکل واضح ہیں، دوسری متشابہات جن کے معنی معلوم ہیں اور ان کی حقیقت جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، اور تیسری مقطعات جن کے نہ معنی معلوم ہے نہ مفہوم معلوم۔ یہاں حامیم یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کوئی معنی بیان نہیں کیے گئے۔ صحابہ کرام جو تقریب فہم کے طور پہ بیان کرتے ہیں وہ معانی نہیں ہے، بس تقریب فہم ہے۔ یہاں بھی حامیم سے، ہا سے حکم اور میم سے ملک، یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم اور اسی کی بادشاہت ہے۔ اس کے متعلق علامہ سیوطی رحمہ اللہ اور دیگر جو مفسرین کا فیصلہ کن موقف ہے وہی درست ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک آمنا وصدقنا، اللہ ہی ان کے معنی جانتا ہے، اس سے مراد کیا ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، قرآن پاک کے متعلق یہاں فرمایا کہ نازل کی گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو مشرکین نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض غلاموں سے سیکھ لیتے ہیں اور ان سے آ کر سیکھ کر پھر جو ہے یہ بیان کرتے ہیں، یہ وہی نہیں ہے۔ اس کی تردید فرما دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ حق اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ نازل کی ہے، العزیز ذات ہے، وہ غالب ہے، کوئی اس کے سامنے خیانت نہیں کر سکتا، جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے۔ چنانچہ جو جبرائیل امین ہیں ان کا بھی روح الامین لقب ہے کہ وہ امانت دار ہیں، جس طرح پورا اللہ کا حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ پورا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اپنی حکمت اور دنائی بھری کتاب اس نے نازل کی ہے، اس میں حکمت کی باتیں ہیں، اللہ کی رحمت کی باتیں ہیں، انذار و تبشیر ہے، عقائد ہیں، اعمال ہیں، نیکی اور خیر، اور اسی طرح شر کے معاملات کو بھی ذکر کیا ہے جن سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ذات ہے، اپنی حکمت کے تحت اس نے یہ کتاب دی ہے، اس کو تھامو، اس پر ایمان لاؤ اور عمل کرو۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، البتہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات اس میں موجود ہیں، آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں میں۔ آسمان جو ہے اس کی بلندی کتنی ہے، ابھی تک انسان اس تحقیق تک نہیں پہنچ سکا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں کتنی چیزیں رکھی ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے بڑے بڑے، اور زمین جو ہے سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ سورج جو ہے وہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اسی طرح جو ہے جو شعرا ستارہ ہے اس کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ وہ سورج سے بھی 20,000 گنا بڑا ہے، اور یعنی کتنا بڑا ہوگا، سورج کتنا بڑا ہے اور سورج سے بھی وہ 20,000 گنا بڑا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، زمین کے تہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں، فضا کے اندر کتنی چیزیں رکھی ہیں، بہت ساری مخلوق جو پانی کی ہے جس کی انسان ابھی تک تحقیق ہی نہیں کر سکا، پہنچ نہیں سکا۔ زمین کے اندر 8 کلومیٹر تک جو ہے انسان نے سفر کیا ہے، نیچے تک جا سکا، اس سے آگے نہیں جا سکا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو انسان کے شمار میں بھی نہیں ہے، اور اسی طرح آسمانوں کے اندر، آسمانوں کا یہ نظام ہے۔ تو اس میں اگر انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں، جس کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی بادشاہت پر ایمان لا سکتے۔ وَفِي خَلْقِكُمْ، اور تمہاری خود پیدائش میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں کہ انسان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک نطفہ قطرہ آب سے جو ہے پیدا کیا، جس سے انسان نفرت کرتا ہے، لیکن اس سے خوبصورت انسان پیدا کیا جس کو متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی احسن تقویم، خوبصورت سانچے میں انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنایا ہے، اور انسان کو ساری مخلوق سے اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وما یبث من دابۃ، اور جو کچھ پھیلائے ہیں جانور چوپائے زمین میں، ان کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے۔ کیسے کیسے جانور ہیں جو سواری کے کام آتے ہیں، بوجھ برداری کے کام آتے ہیں، بعض جانور ان کا گوشت کھانے کا کام آتے ہیں، بعض جانور درندے، چرندے، پرندے، کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آیات لقوم یوقنون، جو یقین رکھنے والی قوم ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ پیچھے فرمایا ایمان رکھنے والی قوم، وہی مانے گی، اور جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی، اور جو یقین اور ایمان نہیں رکھتے یا یقین اور ایمان کی طلب نہیں رکھتے ان کو نہیں سمجھ آ سکتا۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ نظام شاید خود ہی چل رہا، حالانکہ اس کے چلانے والا، ایک چھوٹا سا گھر خود نہیں چل سکتا، ایک چھوٹا سا ملک خود نہیں چل سکتا، تو یہ ساری کائنات کا نظام کیسے خود چل سکتا ہے؟ اس کے چلانے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، تبدیلی میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں، اس کی وحدانیت کی علامت ہے کہ اس نے کیسے دن اور رات بنایا ہے۔ دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، اور دن کے اندر انسان خوب محنت اور کام کاج کرتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، رات کو سو جاتا ہے۔ اگر دن ہی دن ہوتا تو لوگ جانوروں سے بھی اتنا زیادہ کام لیتے اور انسانوں سے بھی اتنا زیادہ کام لیتے کہ اعتدال نہ رہتا اور لوگ یہ نظام نہ چل سکتا۔ تو رات بنا دی، سکون اور اطمینان کرتی ہیں،
تازہ دم ہو کر صبح پھر اپنے کام کاج اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اسی سے پھر مہینے بنتے ہیں دن رات سے، پھر سال بنتے ہیں، موسم بنتے ہیں، اسی سے یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو کچھ نازل کیا ہے اللہ نے آسمان سے روزی، یہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ دوسری جگہ ہے وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، آسمانوں سے یعنی اوپر سے بادلوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی نازل کیا، پھر زمین سے پھل اور غلے اور تمہاری کھانے پینے کی چیزیں تمہارے لیے روزی مہیا کی۔ اوپر سے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے کہ کس کے لیے کتنا جو ہے وہ رزق نازل ہونا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اور پھر جس کا جتنا رزق ہوتا ہے اتنا اتنا اس کو اس وقت میں جس وقت میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ملتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، کیونکہ انسان کا رزق کا اوپر سے حکم اور آرڈر نازل ہوتا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زمین کو مرنے کے بعد۔ جب قحط ہوتا ہے یا بارش لمبا عرصہ نہیں ہوتی تو زمینیں بنجر بالکل مردہ ہو جاتی ہیں اور خشک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی خشکی کی طرف جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے، ہر چیز کے درختوں کے پتے اور ہر چیز جو ہے وہ دھل جاتی ہے، صاف ستھری ہو جاتی ہے اور تر و تازگی آ جاتی ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس بارش سے جب زمین کے اندر تر و تازگی آتی ہے تو پھر کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ بھی وافر ہوتی ہیں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، ایسے ہی تمہیں بھی مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے چلنے میں، ہوائیں جو چلتی ہے، تصریف کا معنی پھیرنا ہوتا ہے، یعنی عدل بدل ہونا، تو اللہ تعالیٰ یہ ہوائیں چلاتے ہیں، اس کا رخ جس طرف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کبھی مشرق سے مغرب، کبھی مشرق سے مغرب، کبھی شمالاً جنوباً، جس طرح اللہ چاہتا ہے ہوائیں جو ہے اس رخ میں چلتی ہیں، اور ہواؤں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بالکل ہوا جو ہے رک جائے تو ہوا تو موجود ہوتی ہے لیکن اس کی تصریف رک جائے، یعنی اس کا چلنا رک جائے، تو پھر جو ہے انسان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ تو ہوا ہلکی ہلکی چلتی رہتی ہے، اور خصوصاً گرمی کے موسم میں جو ہے ہوا نہ چلے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے، اس نے یہ سارا نظام بنایا، اور ہواؤں سے اور بہت ساری فائدے ہوتے ہیں کہ بعض جگہوں کے اندر تعفن پھیلتا ہے، گندگی کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو وہاں سے ہوائیں جو ہے اس تعفن کو دور کرتی ہیں۔ آیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے یہ نشانی ہے، یعنی یہ تھوڑا عقل استعمال کرے، عقل سے سمجھے تو یہ ساری عقلی دلائل عقل کو سمجھ میں آنے والی ہیں۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسانوں کی پیدائش، جانوروں کا سلسلہ، یہ سب انسان کے سامنے ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی عقل میں آنے والی باتیں ہیں۔ تو اے عقل رکھنے والوں، عقل کو استعمال کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، اپنے ہی در پر جھکنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، رزق حلال وافر مقدام عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی